من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل فرما رہے تھے جناب سید تابش علی نقوی صاحب. ابھی سلسلہ نعت شروع کرتے ہیں جس کے لیے آپ کے اس علاقہ کی بہت خوبصورت اور حسین آواز کسی تعارف کا محتاج نہیں. صلاحان مصطفیٰ جناب محمد شعیب نقشبندی صاحب آپ تشریف فرما ہیں. خوبصورت انداز میں پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے. آپ نے نعرہ بلند کرنا ہے، نعرہ تکبیر. بلند آواز میں ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آپ نے بلند آواز میں نعرے بھی لگانے ہیں اور قبلہ عکس امیر المجاہدین کا خطاب بھی ہم نے سماعت فرمانا ہے. بلند آواز میں خوش ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوث. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کر حضور کی بارگاہ میں دعا کر روزانہ پیش کرنا ہے مل کر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں ندیاں کرے ویسا ندیاں کرے ویسا ندیاں کرے ویسا ندیاں کرے ویسا دکھ نال نہیں مردی، دکھ نال نہیں مردی، دکھ نال نہیں مردی. غصہ چھڑے اتے مرے ویسا دکھ نال نہیں مردی، دکھ نال نہیں مردی. غصہ چھڑے اتے مرے ویسا کب کا رسوا رسوا کب کا رسوا میرے اعمال مجھے دے میری قسمت کے ملا تجھے ایسا خطا پوش ہے مجھے، میری قسمت کے ملا تجھے ایسا خطا
ہوش مجھے ہوئے گل مانگنے میرے ہونٹوں سے مہکے ہوئے گل مانگنے آئے میرے ہونٹوں سے مہکے چومنے کو تیرے مل جائے جو خاموش ہے مجھے چومنے کو تیرے مل جائے جو خاموش ہے مجھے صلی اللہ علیہ شامل ہو جائے رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مجھے بڑی طرح سے آواز کروں گا بے نوا نوا سنتا ہے التجا سب کی خدا سنتا ہے ہم کے بندے ہم کے بندے ہیں سزا کرتے ہیں وہ کے خالق ہیں سزا سنتا ہے دل دھڑکنے کی سزا سنتا ہے میں بڑے رائے آسی ہوں میں بڑے رائے آسی ہوں خطاکار مولا مولا تیری رحمت کا طلبگار مولا مولا میں گائے آسی ہوں بندہ کون کسے رو کے دے سکتا ہے کہ صرف دعا کر سکتا ہے وہ بھی سجن دے رو پہ دے ساری عمر وفا کر سکے دے جے مگرائی تیرا بدو منگے جڑا اس لیاں کر سکے جڑا کھوچو پڑھ کے یوسف نور سارے مسیر دا شاہ کر سکے جے مگنائی رب تو منگے جڑا اس لیاں کر سکے جڑا کھوچو پڑھ کے یوسف نور سارے مسیر دا شاہ کر سکے رب کو مگنا چاہیے رب معاف جا کرے وڈے جرمانوں بے شک میں ہو گناہگارا معاف جا کرے وڈے جرمانوں بے شک میں ہو گناہگارا پر جس واسطے
کائنات بنیا مودیال میں بگار ایک تیرا اشارہ بھولا سا بے وہ مشکل اللہ ایک تیرا اشارہ بھولا سا بے وہ مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا میں گائے آسی ہوں مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کلمہ مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے مت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے جیسے چھوڑیا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان عطا کی تیری شان کے ساتھ یا نبی ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا جتنا دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ان کی نعتوں کا لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات ختم پر ان کا اجالا نہ گیا میں نے ایک بار کہا تھا میری جولی خالی ہے سرکار نے اتنا نوازا کہ سنبھالا گیا تو میرا بھی ہے مت کا تقاضا کرنا مجھ میں بھی چشم کرم مجھ میں بھی چشم
کرم ہے میرے آقا کرنا حق کو میرا مت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے لکھیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیا ضرورت کیا ضرورت ہے اور کیا ضرورت ہے کہ ہم چاہیں دیکھا جلوہ دیکھیں کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے کہ ہم چاہیں دیکھا جلوہ ٹھہرو کہ ہے وہ والے ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ اور کاش طیبہ کاش طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں جو کاش طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں جو آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں ضلع میر سیالکوٹ
محترم صوفی محمد رفیق احمد باجوہ صاحب تشریف لائے، ہم دل کی یکا گہرائی سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آپ نے نعرہ بلند کرنا ہے، لبیک کے نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کرنا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت کیسے سمجھیں گے تیری شان میں زمانے والے، اور کاش طیبہ سے میں نکلوں تو کہے جو کاش طیبہ سے میں نکلوں تو کہے جو روز حشر شفاعت کریں گے چن چنے گئے، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے بولیں گے اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ کاش طیبہ سے میں نکلوں تو کہے جو میرے شہر اس جانے والے لوٹ آؤ، میرے شہر اس جانے والے، موت پر موت پر میری شہیدوں کو بھی رسائے گا، موت پر میری موت پر میری شہیدوں کو بھی رسائے گا۔ اپنے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے اے میرے کملی والے، اپنے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے۔ نہ میں دست منگا نہ میں تاج منگا، نہ میں دست منگا نہ میں تاج منگا، نہ میں مگدی میں نو زر مل جائے، بس اپنے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے۔ شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، رسالت تیری جواب تیرا میرے آقا، مجھے دعا میں بلا لو آقا، میرے آقا
مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو سونے 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 رہی دیتی ہے تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 دل کو ملا جلا ضد کرتا دل کو ملا جلا ضد کرتا کر لیتے من دا گلے کوئی نہیں میں آخر چلیا چپ کر جا اندر باج مدینے دے ہن کوئی نہیں اندر باج مدینے دے ہن کوئی نہیں مدینہ 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 ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 اپنی رحمت کے سمجھ دے میں ادھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب وہ آیات کی صورت میں بیان کرتا ہے جب وہ آیات کی صورت میں بیان کرتا ہے اپنے محبوب کی سیرت کو عیاں کرتا ہے اور ایسی اتری ہی نہیں انسان کے اذہانوں میں نعت جیسی میرا معبود رما کرتا ہے حمد ہے اس مالک ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سفل کے لیے کہ حمد ہے اس کے لیے کہ جس نے بنائی حق ہے دیکھتے ہیں اگلے مصرے کا استقبال کون کرے گا ہاتھوں کو بلند کر کے مصرے کا استقبال اس طریقے سے کرو کہ مصطفیٰ کریم کی محفل ہے مصطفیٰ کریم نے آنا ہے میں نے کہا حمد ہے اس کے لیے کہ جس نے بنائی حمد ہے ارے ذات محمد اصل میں ساری کی ساری حمد ہے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش ہو رہے اس عقیدے سے درود پڑھو کہ ہم یہاں درود پڑھتے ہیں، مدینے والے آقا مدینے بیٹھ کے سنتے ہیں۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة فتح الله له بابا من العافية۔ میرے نبی نے جب فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ نے اس کے لیے بخشش کا دروازہ کھول دیا۔ اب جسے کروانی ہے بخشش اور کروانی بھی محمد وآل محمد و صحاب محمد پہ درود پڑھنے کا صدقہ۔ آوازیں بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ماشاءاللہ خوبصورت کانفرنس انعقاد پذیر ہے، مبارکباد کے مستحق جناب چودھری محمد کلیم الجر صاحب امیر یوسی بونکر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر کیا اور یقیناً اس کا اجر کل قیامت کے روز حسنین کے نانا آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ ماشاءاللہ دوران حاضری جناب حافظ محمد شہید اقبال نقشبندی صاحب کی حاضری کے دوران جناب یونین کونسل کوٹلی بہرام کے امیر محمد رفیق صاحب ماشاءاللہ آپ اپنے پرنور پرمنور چہرے کے ساتھ اسٹیج کا حسن بنے، دل کی عطا گہرائیوں سے خوشامدید سب بسم اللہ جی آیا نو نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ جی جتنے نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں میں کہتا ہوں یا اللہ اسی مہینے مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو۔ ہاں محمد مصطفیٰ کے دین کے پہرادار ہم بیٹھے ہیں سارے، ہاتھوں کو بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو بلند تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ کیا اچھا بابا جی دی گل کر رہے پہلے مینوں کیش بابے وال ویکھ کے شعر یاد آیا کہ آج محفل میں عکس سلیمانی کی نشانی دیکھی، بابا خادم کے نعرے لگاتے ہوئے ہم نے اپنے گوڑوں میں بھی جوانی دیکھی۔ ہاتھوں کو بلند تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ جی میں حمد سے حاضری کا آغاز اور ماشاءاللہ دوران حاضری جناب میاں ارسلان صاحب امیر یوسی گھوت ظہیر احمد رضوی صاحب امیر یوسی
ہینڈلپور اور صوفی حسن صاحب اور محمد رفیق صاحب ماشاءاللہ سے پر نور پر نور چہرے کے ساتھ شیخ کا حسن بنے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ میں حمد سے اپنی حاضری کا آغاز باقاعدہ کروں گا، پھر سلیمان بھائی کو دعوت دینی ہے۔ میں نے کہا مقدر بانٹنے والا، ٹھیک ہے جی، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے۔ دوسرا مثال زبان بتائے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ مصطفیٰ کے تمی بیٹھے ہو، امیر المجاہدین کے مرید بیٹھے ہو، ان کے چاہنے والی کے بیٹھے ہو، انہوں نے نعرہ بلند کر گئے، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ اب جنہوں نے لنگر حضور کا کھانا، انہوں نے عید پکانا، انہیں جانا۔ ہاں اب زبان خاموش نہ رہے۔ میں نے کہا مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔ ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے۔ اسی امیر المجاہدین جو کمی بیٹھی ہے، انہیں جرے نایا سان نگری خالق پیدا بھی انہیں جنہیں دسنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت دا پیدا کی ہے۔ میں نے کہا مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔ محبت اس کو ہو جائے رب کو، ساڑھی محبت ہو رہے کو رب نے، محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے۔ ہاتھوں کو بلند تاجدار ختم نبوت سلیمان بھائی کو میں نے دعوت دینی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہاتھ ایک کبھی نیچے رہنے نے آگے نہیں بڑھنا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ امیر المجاہدین سے فیض لینے والا گلدستہ ماشاءاللہ سے پر نور پر خلوص انداز سے ماشاءاللہ پنڈال کا حسن پتہ سمیت کل سے خوش آمدید کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں اپنی سیٹوں پر تشریف رکھاؤں۔ انشاءاللہ 15 ستمبر بروز جمعہ یعنی کہ کل بعد از نماز عشاء سکورو والی ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے، جس کے اندر ڈاکٹر طلحہ چیمہ سفیر اسلام آف جرمنی انشاءاللہ آپ اپنا خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ بلند کیجئے اور سلیمان بھائی کو دعوت دینی ہے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ہر بار یہ دسنا چاہیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ بنا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ، بنا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ، پائی
رضوی شیر گستاخانو نت تھے جیرا لائے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے سمجھے میری کانڈ تے میرے نبی دا ہاتھ تھے تاجدار ختم نبوت بلا تخیر ملتوی جناب محمد سلیمان قادری آپ فتح گڑھ آتے ہیں اور اپنی حاضری کو حضوری تک پہنچاتے ہیں آپ نعرہ لگائیے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ماشاءاللہ آج کے اس عظیم و شان جلسے میں نظام مصطفیٰ کانفرنس میں ہمارے بزرگ اسیر ناموسر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صوفی رفیق احمد باجوہ صاحب تشریف فرما ہیں. اسٹیج کی زینت ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں. اور ابھی ضلعی امیر محترم آسم الیاس باروی صاحب تشریف لا رہے ہیں. ہم ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں. اپنی طرف سے اور یونین کونسل بانکن کے امیر محترم چودھری کلیم گجر صاحب اور ان کی پوری باڈی کی طرف سے، پوری یونین کونسل کی طرف سے ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں. تمام آنے والے معزز مہمانوں کو، جتنے احباب آپ تشریف لائے تمام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ابھی ثنا خان مصطفیٰ محترم محمد سلیمان قادری صاحب اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے. ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ 15 ستمبر بروز جمعۃ المبارک مدینہ میرج ہال ایئرپورٹ روڈ کپوروالی میں عظیم و شان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب کے لیے سفیر اسلام محترم مقام عزت مآب محترم ڈاکٹر طاہا چیمہ صاحب آپ جرمنی آپ تشریف لا رہے ہیں. اور خصوصی خطاب جناب محترم علامہ قمر سجاد سیفی صاحب سرپرست اعلیٰ PP 45 آپ خطاب فرمائیں گے. اور اس میں خصوصی شرکت چودھری تفسیر احمد کھوکھر صاحب امیدوار برائے MPA PP 45 بھی تشریف لائیں گے. تمام احباب سے شرکت کی اپیل ہے کہ 15 ستمبر بروز جمعہ کو بعد از نماز عشاء مدینہ میرج ہال کپوروالی میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب سفیر اسلام محترم ڈاکٹر طاہا چیمہ صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں. آپ خصوصی خطاب فرمائیں گے. تمام احباب سے شرکت کی پرزور اپیل ہے. ایک اعلان مزید سماعت فرما لیں کہ عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 20 ستمبر بروز بدھ بعد از نماز مغرب وینس میرج ہال سیالکوٹ میں عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں. 20 ستمبر کو بعد از نماز مغرب وینس میرج ہال میں آپ پیرزادہ صاحب کا خطاب ہوگا. تمام احباب سے شرکت کی پرزور اپیل ہے. آپ نعرہ بلند کیجئے تاکہ میں اگلے ثنا خان کے حوالے مائک کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی.
ماشاءاللہ محسن چشتی صاحب بڑے ساڈے جیالے ماشاءاللہ ہر محفل میلاد وچ خوب نعرے لواندے نے اور اللہ پاک انہاں نوں دی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تمام احباب ایک باری درود پاک دا نذرانہ پیش کرو تو پھر میں کلام پیش کرا، چپ نہ پوے اور دل کے پڑھے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو رحیم ہے کر دے کرم، تو کریم ہے کر دے کرم، تو کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم۔ اللہ 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 تو کریم ہے کر دے کرم، تو رحیم ہے کر دے کرم، تو ٹوٹے دل کی یا مولا بے چین نوازو سنتا ہے، بے تاب صدا کو سنتا ہے، ہر ایک دعا کو سنتا ہے۔ اللہ 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 میری ہر ایک سانس میں بس جائے تیرے ذکر مقدس کی خوشبو، ہوتا ہوا میرے تصور میں میری نس نس بولے اللہ 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 دنیا کے پیار، دنیا کے پیار کا قیدی ہوں، مجھے اپنا پیار عطا کر دے، میں کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں، اے مولا
مجھ کو رہا کر دے اللہ 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 تو رحیم ہے کر دے کرم تو کریم ہے کر دے کرم اللہ 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 پھر جوش بیماری پیدا ہو مسلم کی پاک اذانوں میں پھر حیدری نعرے دھود اٹھے باطل کے سب ایوانوں میں اللہ 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 تو کریم ہے کر دے کرم تو رحیم ہے کر دے کرم تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول ماشاءاللہ جتنے بھی مہمان حضرات تشریف لائے تمام کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور التماس گزار ہوں جتنے بار تشریف لا رہے ہیں تمام سے ملتمس ہوں کہ براہ کرم نشست و فراغ تشریف رکھیے گا تاکہ حضور کی مدح سرائی جاری ہے حضور کی نعت سننے کے لیے اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے گا محترم سلیمان قادری صاحب اپنی حاضری کو مزید آگے بڑھائیں گے ایک اعلان سماعت فرمائیں 23 ستمبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء اسکول والی گراؤنڈ چپراڑ میں عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں خطاب ہوں گے ہماری قیادت کے عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قبلہ غلام عباس فیضی صاحب آپ خطاب فرمائیں گے اور دوسرا خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد محب الدین رضوی صاحب آپ خطاب فرمائیں گے اور اس کانفرنس میں
خصوصی خطاب کے لیے عکس امیر المجاہدین جگر گوشہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ محمد انس حسین رضوی صاحب 23 ستمبر کو چپراڑ میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ احباب سے شرکت کی اپیل ہے، جتنے احباب تشریف لائے، معزز مہمان تشریف لائے، تمام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور برائے کرم اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے۔ جتنے احباب باہر گلی میں کھڑے ہیں، انتظامیہ سے گزارش ہے، سیکورٹی احباب سے گزارش ہے کہ ان کو اندر لے آئے پنڈال میں، تاکہ اس کانفرنس کو باقاعدگی کے ساتھ جاری رکھا جا سکے۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحات کے بعد ہمارے درمیان تشریف لائیں گے عکس امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ محمد انس حسین رضوی صاحب کچھ ہی لمحات میں ہمارے درمیان تشریف لائیں گے۔ ہم ان کا خطاب جو ہے وہ بھی سماعت فرمائیں گے۔ تمام احباب جتنے باہر ہیں ان سے بھی ملتمس ہوں برائے مہربانی پنڈال میں تشریف لیں۔ جی ماشاءاللہ ساڈی تحریک لبیک جڑی ساڈی جماعت ہے کہ کسے حوالے دے نال بھی اسی کوئی پروگرام کروانے ہیں، محفل کروانے ہیں۔ ساڈیاں محفلاں وچ نعرے بھاویں سیاسی محفل بھی کرائیے، کانفرنس کروائیے، کوئی بھی کرائیے، نعرے حضور دی بجدے تے ساڈی عوام ماشاءاللہ وہ پٹ کے مر جانا نکلی یا جنے کوئی احباب باہر کھلوتے ہیں اردو وچ کہندے نے جتنے احباب باہر کھڑے ہیں برائے مہربانی اندر تشریف لے آئے، لیکن یہ بھی ایڈے حضرت نے انہاں کا پٹ کے مر جا سکدا ہونا ہے، لیکن انج نہیں ہونا چاہیے۔ باہر کھلو کے کی لبنا ہے، اندر حضور دی نعت پڑھی جا رہی ہے، قرآن پاک دی تلاوت ہو رہی ہے، اتنے کسی چیمے چٹھے دے نعرے نہیں بجدے یا حضور دے وعدے نے یا جنہاں حضور دے نال کو جانا قربان کیتیاں یا انہاں دے بجدے کسی دنیا دار دا نعرہ تے نہیں بجدا۔ تے تساں ساریاں جماعتاں نوں ویکھ لیا ہو کہ کی حال تہاڈا کیتا ہے، ہن پٹدے ہو نا، بڑا اچھا پٹدے ہو۔ الیکشن دے دن جدوں قریب ہوندے نے ادوں سارے پتہ کہندے نے میرا تایا معمولی گل ہے، میرا فلانی جماعت گل ہے، میرا فلانا، ووٹ نہ پائے تو ناراض ہو جائے گا۔ اور ساڈی اصل دے وچ وجہ ہے کہ اسی این ٹائم تے آ کے پھر جانے ہیں، ساڈی بیماری ہے نا ساڈے لوگ، حقیقت میں بیان کر رہے ہیں، سننی پینی تھانوں، اسی این ٹائم تے آ کے ووٹ کدھر ہور پائی جانے ہیں، انج نہیں ہونا چاہیے۔ تسی ایک واری تحریک لبیک نوں لے آؤ، پھر تانوں دساں گے کہ کشمیر کنج آزاد ہونا ہے، تے مسجد اقصی دے وچ فوج اسرائیل دی کنج کڈنی ہے۔ تحریک لبیک دا مقصد ہے نہیں آ کے سڑکاں بنانیاں نے تہاڈیاں یا تہاڈے گٹر صحیح یا ٹوٹے ٹکن لوانے نا، کفر نوں نتھ پانی، کفر نوں تحریک لبیک دا آیا مین مشن ہے کہ کفر نوں نتھ پانی ہے۔ عوام ہاڈی ہے کہندی ہے اور دوجیاں جماعتاں نے عوام نوں مایوس ہی انہاں کر چھڑیا ہے۔ ہر بندہ ہن ہی کہندا ہے کوئی ککھ نہیں کر سکدا، کوئی ککھ جنہیں ہونا لٹنا ہے، کوئی ککھ نہیں کر سکدا جنہیں ہونا لٹنا ہے۔ نہیں 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 جن جے کاری کہندے عمران ہاں تبدیلی، ہاں اینو ایک کاری ووٹ پاؤ اے سب کچھ کرے گا، دیکھ لیا جو نہیں کیتا علماء نوں اندر سدیا کی نہیں نے کیتا سیدھے خیر مروائے، دیکھ لو اپنا حال ہے۔ ایسے طرح اسی او دے حال نہیں کرن گے، انشاءاللہ ساڈی قیادت جڑی ہے بابا حاتم حسین نے رسدی انہاں جان دتی ہے نبی پاک دے نام تو، ہاں ایک کاری سانوں بھی لیا کے دیکھو بھلا کی ہوندا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان دا وقار ہوئے گا، مسلمانوں دی عزت ہوئے گی، وہ بھی عزت ہوئے گی، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تسی بھی پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو۔ ساڈے پاکستان جدا دال لگا ہے، جتھے جتھے دا جتھے جدا جنہ ہاتھ پیندا ہے کٹ نہیں کرتا ساڈی عوام دا حال، لیکن ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی جگہ اتنے رکھ کے سوچے اپنے آپ کہ میں کسی کا بھلا کراں، یہ نہ سوچے کہ میں کلا بھلا کراں گا تے پورا پاکستان پہ آوے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک
Allah, labbaik, 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 ya Rasul 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 Allah. ماشاءاللہ ہم سید احسان شاہ صاحب پی پی انہوں نے محفل کے اندر آمد تے خوش آمدید کہنے ہیں میری گلاں تساں سنیاں نے انشاءاللہ پاکستانی عوام نال اسی سانوں ایڈی جلدی اثر نہیں ہوندا جنہاں تک ساڈے سر تے پے نہ تے ہن پے گئی ہے جڑا حل کر چھڑیا نا اگلے پے گئی ہے لیکن ہن سمجھو گے تسی تے میرے خیال نال سمجھنا بھی آسان جی ہے اسی بھی وچ تواڈے شامل ہاں لیکن الحمدللہ ہن اپنے نظام نوں صاف بدلنا ووٹاں نال ہی بدلنا جنا تے پھر جے کسے سجے کھبے ہوے گے تے پھر دلیل ہوواں سیدھی صاف گل لیکن حضور دے نعرے اجی بجدے رہنے نے بڑی کوشش کی گورنمنٹ بڑی کوشش کی سارا کچھ کیتا ہے لیکن کی کر لیا منو دے ہسا ہوندا ہے کی کر لیا نے ہاں اپنا حال پیڑا ہویا نے اسی اج بھی حضور دے نعرے مارنے آ جنہاں تک آخری سانس نے مارتے رہاں گے سیدھی صاحب ایک ناشری تانوں سنانے زندہ باد زندہ باد انہیں مان لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ نبی پاک دی شان اندر ایک کلام پیش کرنا پنجابی دا کلام جناب سرزمین ملتان دے ناتھا جناب نبیر یوسف صاحب انہوں نے پڑھیا کلام میں پیش کرنا بڑا زبردست کلام انہوں نے پیش کی تھا میں بھی پڑھنا پڑھے سامنے مندے نے مدنی مدینے والیا کوئی سوہنا نہیں تیرے نال دا مدنی مدینے والیا کوئی سوہنا نہیں تیرے نال دا مدنی مدینے والیا کوئی سوہنا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونے تیری آل دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونے تیری آل دا اور حضرت مولا علی اسی آپ نے لگے جو ماننے ہیں شعر سنے مشکل کوئی جے آپ دے شیر خدا نو یاد کر مولا علی مشکل کشا سب مشکلاں ٹال دا مولا
علی مشکل کشا سب مشکلان ڈال دا روکے کوئی رکتا نہیں کھائے کبھی مکتا نہیں افضل سزا چلتا پیا وہ لنگر نبی دیا افضل سزا چلتا پیا نبی دیا شاہ صاحب نے کیا ہے شعر دوبارہ پڑھو انشاءاللہ چند دن بعد نبی پاک دے روزے تے بھی جا رہے ہیں اتھے بھی پڑھنا ہے کیڑا روکے کوئی رکتا نہیں کھائے کبھی مکتا نہیں افضل سزا چلتا پیا لنگر نبی دیا افضل سزا چلتا پیا لنگر نبی دیا الحمدللہ پہلے بھی بار مرحبا نبی پاک دے روزے تے جان ہویا سرکار نے بلایا تے پڑھیا اج بھی پڑھیا ایک گل میں آخر تو کرنا چاہنا نات سنا دی ہے کئی دوست کہندے ہیں جی مذہبی جماعت دا کی کام ہے سیاست دے وچ مذہبی جماعت دا کی کام ہے سیاست وچ تے میں انہاں نوں کہنا ہوندا یار مجھے کوئی گل دسو کہ تسی کڈی دوگلی پالسی کھیڈدے ہو جے مذہبی جماعت پہلا آرام نال اپنا بیان دیندی ہے کہ سانوں اس گل نال اختلاف ہے یہ ساڈی گل مننی چاہے گورنمنٹ گل نہیں مانتی گورنمنٹ گل نہیں مانتی جنہاں بیان دیتا پھر تحریک لبیک کر دیے دھرنے کر دیے روڈ بند پھر کہندے نے جی کہ پاکستان دی عوام نوں ٹینشن سانوں ہی تنگ کر دے جی دو گورنمنٹ گل نہیں مننی پھر دھرنے ہونے پھر روڈ بلاک ہونے تے اسی چاہنے ہیں کہ روڈاں نوں چھڈ کے دھرنے چھڈ کے اسی سیاست دے وچ آنے ہیں تاکہ ساڈے بندے پارلیمنٹ ہاؤس دے وچ آؤن کی ہوے ساڈے بندے تحریک لبیک دے پارلیمنٹ ہاؤس دے وچ آؤن کیوں تاکہ سانوں روڈ بلاک نہ کرنے پین ساڈے بندے پارلیمنٹ ہاؤس ہون گے تے جڑا کوئی ماما ہیر دا اوتھے کوئی غلط قانون چنگے قانون نوں ہتھ پا کے بند کرنا چاہے گا ساڈے بندے نوں ہتھ پان گے ساڈے بندے نوں پھر روڈ بلاک نہیں ہون گے پھر پاکستان دا تھانوں جڑا نقصان نظر آوندا نا پھر نہیں ہوئے گا لٹ کے کھاؤ گے پاکستان دے پلے چھڑیا ککھ نہیں ہاں لیکن انشاءاللہ تحریک لبیک انشاءاللہ آئے گی اور بابا جی مردے کلندر فرما کے گئے ہوئے ایسی نہیں وہ ساڑیاں نسلہ نہیں پر انہوں نے اوڑا لیا نسلہ لے کے کر گیا تحریک لبیک کی گورنمنٹ انشاءاللہ تے بابا جی کی ایک گل سچ ہونی ہے مردے کلندر سن اور وہ عاشق رسول سن اور ہے اج بھی زندہ نے ٹھیک ہے انشاءاللہ آخری زیادہ ایک نعرہ مارو پیزا برگر کھانے ایسا شروع کر دیتے ساڑیاں بازاں نہیں نکل دیا ہاں مارو ہے کہ نعرہ پتہ لگے حضور دے عاشق تے تحریک لبیک دے او پت دیکھیاں تے ویڈیو اج بھی بابا جی ہوری ایک نعرہ مار دے سن تے کیندی چھال ہوندی سی اسی او نہیں ہو سکدے دنیا برابر لیکن انہاں دے منن والے ہیں ٹھیک ہے انہاں دے منن والے ہیں ایک نعرہ مروانا وا ہن تساں اسی چھل مارنی ہے نہیں تے میں ہی سمجھدا پیزا برگر آ لئیو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد
इसलिए जेड़े हाथ चुक के करा तुसी भी नारा मारो, तुसी हुजूर दा सदका खांदे हो, तुसी भी, तुसी इथों बाहर नहीं। ताजदारे हतम नबूवत, ताजदारे हतम नबूवत। माशाअल्लाह। दौरान सुलेमान कादरी साहब के हाज़री आले नबी औलाद अली पीर सैयद हसन शाह साहब आप तशरीफ लाए, आपको दिल की तह गहराइयों से खुश आमदीद पेश करता हूँ। और अभी बिला ताखीर मुल्तमिस हूँ अमीर यूसी बौंकन मोहतरम कलीम गुज्जर साहब आप तशरीफ लाते हैं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। जनाब चौधरी मोहम्मद कलीम गुज्जर साहब तशरीफ लाते हैं। आपने ये इसी नारे के साथ इस्तकबाल करना है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत Ya Rasulullah, labbaik, 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 Ya Rasulullah, labbaik, labbaik, labbaik. हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम जान लुटाएंगे हम के शहादत वाले हैं, वो साथ हमारा तरक वाले हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, गज के ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मनसब नबिय्यन मनसब नबिय्यन, कदर नबी दा एक ही जानन, कदर नबी दा एक ही जानन, कदर नबी दा जानन वाले। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और दोस्त अहबाब, जो यूसी बौंकन और इससे तमाम यूसी के उमरा को मैं दिल की अता गहराई में कहता हूँ। इनके साथ साथ शाह साहब और सुफीर रफीक बाजवा साहब, अमीर ज़िला सियालकोट, मैं आपको भी दिल के अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से जो कीमती लम्हात हमें दिए, अल्लाह का साया सदा कायम दायम रखे। आज के जलसे का मकसद अपनी कौम को ये बताना है कि पाकिस्तान हमने इस्लाम के नाम पे लिया, दो कौमी नजरिए के नाम पे लिया, और दो कौमी नजरिया यह था कि दुनिया के तमाम मजहब एक तरफ और इस्लाम मजहब एक तरफ, ये दोनों इकट्ठे नहीं। इसलिए 1857 में जो तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई, उसका मकसद ये रखा गया कि हमें एक इस्लामी रियासत कायम करनी चाहिए जहाँ पे मुसलमान कुरान करीम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर सकें। लेकिन आस्ता आस्ता हमें जो हमारा नजरिया था, हमारे हुक्मरानों ने हमें उससे दूर कर दिया। वो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना था, उस पाकिस्तान की कौमी असम्बली में खत्म नबूवत के कानून पे डाका डाला गया। वो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना था, उसके हुक्मरानों ने कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गैरों के हाथ में भेज दिया। वो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना था, जहां इस्लाम का कानून नाफिज होना था, वहां पे हर साल 8 मार्च को चंद याश औरतें गवर्नमेंट की कस्टडी में निकलती हैं और इस्लाम मुखालिफ नारे लगाती हैं।
اور دوسری طرف 12 ربیع الاول کے میلاد کے جلوس پہ سیدھے فائر کیے جاتے ہیں. کیا اس لیے ہمارے بڑوں نے ملک حاصل کیا تھا. وہ پاکستان جس کو ڈاکٹر قدیر نے ایٹمی قوت بنایا تھا، ہم نے اسے نظر بند کر دیا. اور ہمارے ساتھ جو پڑوسی ملک ہے وہاں پہ جس نے ایٹمی قوت بنایا اس ملک کو، اس کو انہوں نے صدر بنایا. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اسے قبر کی جگہ بھی نہیں دی. وہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، وہاں پہ ہمارے حکمرانوں نے مولانا گستاخ رسول آسیہ کو پورے پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیجا اور اس کے خلاف احتجاج کرنے والے لاکھوں مسلمانوں کو، شیخ الحدیث، حافظ قرآن اور بہت سے مسلمانوں کو جیلوں میں ڈال دیا. کیا ہے پاکستان اسلام کے ملک میں، اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا کوئی قانون نظر آتا ہے جو مسلمانوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا گیا؟ حافظ اکرام کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، وہ صرف اس لیے تھا کہ یورپی یونین ناراض نہ ہو جائے. اگر یورپی یونین ناراض ہوتی ہے ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، ملک میں کاروبار نہیں آئے گا. ماننا کہ ضرورتیں ضروری ہے زندگی کے لیے، مگر یا رسول اللہ آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں. آج وہ معیشت کہاں ہے؟ ہمارے ان حکمرانوں نے ملک کا جو صورتحال کی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. غریب کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں. یہ حکمران 5 سال کیا 10 سال بھی اور کر لیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی جو نظام بنا ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. آپ سب کو پتا ہے جو صورتحال ہے. ابھی میں چند دن پہلے ایک نیوز پڑھ رہا تھا جس میں اسحاق ڈار صاحب ارسطو وہ فرما رہے تھے کہ ہمیں قوم نے دوبارہ موقع دیا، ہم 4 سال میں ملک کی معیشت کو بہتر کر دیں. میں کہا یہ ٹھنڈ نہیں جے بھئی، اجے کوئی کسر رہ لیجئے. اس لیے ہمیں ہماری قوم کو ابھی سوچنا ہوگا. 76 سال ان لوگوں کے حوالے ہم نے ملک کیا ہے. آج جو صورتحال ہے یہ صورتحال ہے، یہ قوم کو مبارکباد دیتے ہیں. اس چیز کی مبارکباد دیتے ہیں کہ ہم نے IMF سے قرضہ یعنی کہ اپلائی کر لیا، ہمارا قرضہ قبول ہو گیا، وہ ہمیں فلاں طریقے قسط ملے گی. یہ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ اس چیز کی مبارکباد دیں قوم کو کہ ہم نے اتنا قرضہ اتار دیا، اتنا رہ گیا وہ ہم اتار دیں گے. ان کی اپنی عیاشیاں ختم ہوں گی تو یہ ملک کے بارے میں سوچیں گے. لہذا ہمیں تحریک لبیک کا ساتھ دینا ہے. آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے تحریک لبیک کا ساتھ دیں نظام مصطفیٰ کا، کیونکہ نظام مصطفیٰ حق ہے. اور جب نظام مصطفیٰ ہوگا تو ہر مظلوم کو انصاف ملے گا، ہر غریب کو اس کے گھر روٹی ملے گی. اور جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو سب سے پہلے تحریک لبیک سود کے خلاف جو نظام ہے، جو سود کا نظام ہے اس کو ختم کرے گی. اور زکوٰۃ کا جو نظام ہے جو اللہ اس کے رسول نے دیا ہمیں اس کو نافذ کیا جائے گا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ایک جنگ
آزادی جو ہمارے بڑوں نے لڑی تھی 1947 میں، اور ایک جنگ ہمیں ابھی لڑنی ہے، وہ ووٹ کی جنگ ہے۔ اور ووٹ کی جنگ اس لیے کہ ہم ساری زندگی احتجاج کرتے رہے باہر روڈوں پہ، کبھی بھی نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا۔ نظام مصطفیٰ اس صورت میں آئے گا جب سینٹ اور قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت ہوگی، اور 2/3 اکثریت کے لیے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ آپ لوگ دن رات محنت کریں نظام مصطفیٰ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، بغیر کسی لالچ کے۔ یار کسی نے تو ان سے پوچھنا نا، کب تک سادہ کتاب سادہ کب تک رہے گی؟ کہیں تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اس لیے میں اپنے یوسی اور دوسرے جتنے بھی دوست احباب ہیں سب سے گزارش کرتا ہوں، بس اللہ کی رضا کے لیے ہر دوستوں کو پی ڈی آئی کا، نون لیگ کا، پیپل پارٹی کا بحث کی بجائے ان کو اپنا منشور بتاؤ کہ یہ ہمارا منشور ہے۔ کوئی بھی بندہ وہ روٹی کپڑا مکان گارنٹی ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں نہیں چاہیے روٹی کپڑا مکان، ہمیں تبدیلی نہیں چاہیے، ہمیں بول کو عزت دے والا نعرہ نہیں چاہیے، لیکن مسلمان اگر کوئی ہے وہ نظام مصطفیٰ کا منکر نہیں ہے۔ اس لیے بس اپنے دوستوں کو یہ چیز بتانی ہے، اور اپنا جو پیغام ہے تحریک لبیک پاکستان کا وہ دوستوں تک اچھی طرح سے پہنچانا ہے۔ اور ہمیں امید ہے اللہ کے گھر، کیونکہ اسلام کا جو پرچم ہے وہ بلند ہے، ہر وقت آنے والے وقت میں انشاءاللہ بلند ہونا ہے۔ اسی کے ساتھ میں جتنے بھی دوست احباب آئے ہیں اسٹیج سے لے کے آخر تک سب کے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ آنا مبارک کرے۔ آمین۔ محترم چودھری کلیم گجر صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے۔ ابھی ملتمس ہوں آل نبی اولاد علی پیر سید حسان شاہ صاحب بخاری آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، کیونکہ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ گر جا گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ باری ہے، اور ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کر جیتا ہے، پھر کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے۔ تو دیکھ لے اپنے ماضی کو، اس ملت کے ہر غازی کو، ہر ظالم باسد لرزہ ہے، شیطان پہ حیبت آری ہے۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، اور جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے۔ کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ ملتمس ہوں پیر سید حسان حسین شاہ صاحب بخاری تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ نعروں کی گونج میں استقبال لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ دوست احباب جنہوں نے آج اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی انہیں قدم قدم پر بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہماری تحریک لبیک پاکستان کو دل دگنی رات چگنی رب تعالیٰ کی ذات ترقی عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار تحریک لبیک پاکستان کا جو سب سے بڑا منشور ہے، اس کے وجود میں آنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دینا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ جس طرح سے انسانی جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح ہمارے ایمان کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو اہمیت حاصل ہے۔ اور علماء یہاں پر فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا ڈاکہ ڈالتا ہے، یعنی وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور کوئی بندہ اس بندے کے پاس جس نے دعویٰ کیا اس کے پاس دلیل لینے کے لیے بھی چلا جائے کہ بتا تو کہتا ہے کہ تو نبی ہے، فرمایا جو دلیل لینے کے لیے بھی آپ وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ اتنا اہم مسئلہ عقیدہ ختم نبوت، اور یہ میں بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ جب 100 سال قبل اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے دور میں عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، تو جس ہستی نے ان ڈاکے ڈالنے والوں کا مقابلہ کیا اسے احمد رضا کہا جاتا ہے۔ اور
आला हजरत की हस्ती ने हमें बताया कि अगर हुजूर से मोहब्बत करनी है तो फिर करनी किस तरह से है। इमाम मालिक का फतवा एक लेकर बंदा हुजूर आला हजरत की बारगाह में आ गया और आकर कहने लगा हजरत जी मैंने ये बात पढ़ी है, इमाम मालिक का फतवा है कि जो बंदा हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक कमीज को मैला कह देता है वो बंदा बिदार इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। वो अगर हुजूर की मुबारक कमीज को मट्टी लगी हो उसको मैला नहीं कहना तो फिर क्या कहना है। तो आला हजरत ने फिर बताया कि जो आशिक होता है वो अपने महबूब का अदब किस तरह से करता है और हमने हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब कैसे करना है। फरमाया अगर मुबारक कमीज पर मट्टी लगी है तो कहने वाला ये ना कहे कि हुजूर की कमीज मुबारक मैली हो गई है। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर खुदा तौफीक के अदब दे, अगर खुदा तौफीक के अदब दे तो कहने वाला यूं कहे क्या कहे कि मट्टी ने दामन मुस्तफा में बना ले रखा है, मट्टी ने दामन मुस्तफा में बना ले रखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें माना तो हमें हुजूर से मोहब्बत करने का अगर ढंग बताया तो अहमद रजा ने बताया, तो फिर आज हम अहमद रजा के मसले को कैसे छोड़ सकते हैं। वो वक्त जब हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर डाका डाले जा रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक हयात पर डाके डाले जा रहे थे, अगर उस वक्त किसी ने पहरे दिया हुजूर की नाम से अहमद रजा कहा जाता है। और आज 100 साल के बाद जब नवाज शरीफ के कादियानी हमारे बहन भाई ने इमरान खान को खत्म नबूवत का लफ्ज़ खातम नबी कहना ना आए और फिर बिलावल भुट्टो जैसा बंदा वो भी जनाब हुजूर की इज्जत के बारे में बातें करे, तो इस दौर में अगर इस नगरी उम्मत को चलना सिखाया उसे इमाम खातम से रजवी का जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात क्या बात। आज के इस दौर के अंदर अगर इस लंगड़ी उम्मत को हुजूर की इज्जत पर पहरा देना सिखाए तो उस हस्ती को अल्लामा खादम हुसैन रज़वी का वो एक माजूर शख्स पूरी उम्मत को चलना सिखा गया कि हुजूर की इज्जत पर पहरा देना फिर कैसे देना। हज़रत जी मैं खतीब हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो खतीब नहीं है कि हुजूर के नाम पर खा लिया, हम वो पीर भी नहीं है कि हुजूर के नाम पर खा लिया, लेकिन जब हुजूर की इज्जत पर पहरा देने की बात आए तो हम अपनी गद्दी पर जाके बैठते हैं। जब हुजूर की इज्जत पर बात करने की बात आए तो फिर हम जनाब अपनी मस्जिदों में घुस जाते हैं। जब हुजूर की इज्जत पर पहरा देने की बात आए तो हम जनाब अपनी महफिलें मरते रहे। हमने वो वक्त भी देखा है कि पिछले साल मिलाद मुस्तफा का जुलूस था हैदराबाद के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर सारा दिन हैदराबाद जेल में रहते हैं, 3 दिन हमें खाने के लिए नहीं मिला कुछ भी, लेकिन हम जब उस वक्त जेल में बैठे तो हमें ये याद आया कि यार हमारी ये हालत है तो जिस हस्ती ने हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा दिया होगा जेल के अंदर से हाजिर रिजवी का हाल क्या होगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो हुजूर की इज्जत के लिए सब एक हो जाएगा। आज खुदा की कसम हम कौन से लोग हैं बिरयानी की प्लेट में बिक जाने वाले, हम कौन लोग हैं कि जनाब हमें 5,000 दिया जाता है हम पूरे टब्बर के वोट पैसे देते हैं। इन लोगों के आगे जो कहते हैं मिर्ज़ाई हमारे बहन भाई हैं, इन लोगों के आगे उन लोगों के आगे कि जिनको सूरत नौसर अगर पढ़ सुनी जाए तो सूरह इखलास सुनाते हो, इन लोगों के आगे कि जनाब हम उनको कहते हैं चौधरी साहब आप हमारी गली की ये नाली बनवा दे हम वोट आपको देंगे। हुजूर की इज्जत के साथ सौदा करोगे मेरे भाइयों, नाली गली पर हम वोट देते हैं, कभी हमने हुजूर की इज्जत के खातिर वोट दिया?
کبھی نہیں دیا. تو آج ہمیں اگر رب کی ذات نے موقع دیا ہے تو آئے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے تحریک لبیک حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے. خدا را یہ جو ناموس رسالت کے غدار ہیں، ناموس صحاب کے غدار ہیں، ناموس صحابہ و اہل بیت کے غدار ہیں، ان سے اپنی جان چھڑوائیں اور حضور کی عزت کے لیے سارے ایک ہو جائیں. جب ہم ایک ہو جائیں گے نا تو پھر الحمدللہ ہر طرف سنیوں پہ پھاتے مارتا سنگر نظر آئے گی اور ہر طرف یہ صدا نظر آئے گی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضور کی عزت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور اگر ہم نے حضور کی عزت کے ساتھ غداری کی تو پھر محشر سے دور کی بات قبر میں پتہ لگ جائے گا. وہ بابا جی کہتے ہوتے تھے کہ حضور کے ساتھ اتنی وفا کرو کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے ہو میرا فقیر آیا. قبر میں یہ نہ کہنا پڑے یا رسول اللہ میں آپ کے در کا غلام ہوں، بلکہ قبر پر مصطفیٰ آئے کہ وہ میرے رشتوں پیچھے ہو جاؤ یہ میرا غلام ہے. ایسے حضور کے ساتھ وفا کرو میرے یار. اور یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ صرف دنیا میں کام نہیں کرنا، بروز محشر بھی یہ کام آنا ہے. حضور علیہ السلام ایک حدیث مبارکہ اس حوالہ سے آپ احباب کی سماعت کو دینے کرتے ہیں. بات ختم بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں محشر کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑے ہوگی. ماں بیٹی سے دور بھاگے گی، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، یار یار سے دور بھاگے گا، سارے ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہوں گے. فرمایا ساری امتیں اکٹھی ہو کے نا جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلی جائیں گی. جناب آدم کی بارگاہ میں جب امتیں جائیں گی تو کہیں گی اے آدم آپ تو رب تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ہماری سفارش کروا دیں گے، رب تعالیٰ ہمیں بخش دے، رب تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی معافی والا معاملہ فرما دے. تو جناب آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، اور میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کسی اور نبی کے پاس چلے جاؤ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ چلتے چلتے جناب یوسف کے پاس، یعقوب کے پاس، عیسیٰ کے پاس، موسیٰ کے پاس، سارے نبیوں کے پاس چلے جائیں گے. ہر نبی کا یہی موقف ہوگا اذهبوا الی غیری، اور کسی اور نبی کے پاس جاؤ، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری. حضور فرماتے ہیں لوگ چلتے چلتے جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، جناب عیسیٰ سے آ کے کہیں گے اے عیسیٰ آپ تو رب تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ تو رب کے پیغمبر ہیں، آپ تو رب کے رسول ہیں، ہماری رب سے بخشش کروا دے، ہماری رب سے بخشش کروا دے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرمائیں گے لوگوں میں تمہاری بخشش نہیں کروا سکتا، میں تمہاری بخشش نہیں کروا سکتا، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور نبی کے پاس چلے جاؤ. لوگ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کس کے پاس ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے طرف اشارہ فرمائیں گے اور کہیں گے اذهبوا الی محمد، وہ سامنے چمکتے چہرے ہوئی جو چمکتے چہرے والی جو ہستی بیٹھی ہے اس محمد کی ذات کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری بخشش کروائیں گے. اب لوگ چلتے چلتے جناب محمد مصطفیٰ میرے اور آپ کے پیارے آقا کی بارگاہ میں آئیں گے اور آپ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد تو اب کوئی نبی نہیں، آپ تو آخری نبی ہے، دیکھیے کہ نبوت کہاں پر کام آ رہا ہے. فرمائیں گے لوگ کہیں گے حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، ہم کس کے پاس جائیں؟ آپ تو خاتم النبیین ہیں. آج لوگوں کو خاتم النبیین نہیں پڑھنا تھا، وہاں پر کہنا پڑے گا آپ تو خاتم النبیین ہیں. یا رسول اللہ آپ کے بعد کس کے پاس جائیں؟ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ تو آخری نبی ہیں، ہماری بخشش کروا دے. اب حضور علیہ السلام کا غلام حضور علیہ السلام جب اتنی بات سنیں گے فرمائیں گے انا یہاں پریشان کیوں ہوتے ہو، ادھر سے
نبیاں نہیں ہوں گے، سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ حضور فرمائیں گے انا لہا، وہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میں ہوں نا تمہارے لیے۔ تو کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں انا لہا کہہ کے آسیوں کو بولیں گے آنکھوں سے مرحمت میں عزیز اکلوتا جیسے مانگو۔ ارے نبی کو اپنا غلام ہوگا، ادھر وہ بتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے۔ صراط و میزان حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا جہاں سے امتیوں کا بیڑا پار ہوگا۔ وہاں پر بھی حضور کی ختم نبوت کام آئے گی۔ یہ دنیا تو بڑی قریب ہے، وہ وقت جب سارے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے اور وارث شاہ نے کہا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں، جڑے ترس دے سن دین نوں دنے راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں۔ او جج خزاں باغ وچ مال کھوٹے او پنچھی اڑ کے مار ساریاں نہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ مرشد میرے مرحبا ہے قائد میرے مرحبا، مرشد میرے مرحبا ہے قائد میرے مرحبا، مرشد میرے مرحبا ہے قائد میرے مرحبا، مرشد میرے مرحبا ہے قائد میرے مرحبا۔ اے دل پر میرے مرحبا، اے رہ پر میرے مرحبا، اے دل پر میرے مرحبا، اے رہ پر میرے مرحبا، مرشد میرے مرحبا اے قائد 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 میرے مرحبا۔ شہر سیالکوٹ میں آمد ہے رضوی لال کی، رضوی لال کی، اس شہر سیالکوٹ میں آمد ہے رضوی لال کی، آمد ہے رضوی لال کی، ایک رہبر بے مثال کی، رہبر بے مثال۔ مرشد میرے مرحبا اے قائد میرے مرحبا، مرشد میرے مرحبا اے قائد میرے مرحبا، مرشد میرے مرحبا اے قائد میرے مرحبا، مرشد میرے مرحبا اے قائد میرے مرحبا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک۔ میرے مرحبا اے قائد میرے مرحبا، مرشد میرے مرحبا اے قائد میرے مرحبا، مرشد میرے مرحبا اے قائد میرے مرحبا، مرشد میرے مرحبا اے قائد میرے مرحبا۔ شہر سیالکوٹ میں آمد ہے رضوی لال کی، رضوی لال کی، اس شہر سیالکوٹ میں آمد ہے رضوی لال کی، آمد ہے رضوی لال کی، ایک رہبر بے مثال کی، رہبر بے مثال۔ مرشد میرے مرحبا اے قائد میرے مرحبا،
مرحبا مرشد میرے مرحبا اے قاصد میرے مرحبا مرشد میرے مرحبا اے قاصد میرے مرحبا